أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة مکیہ سورہ فاتحہ کے فضائل کا ذکر تھا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، ترمذی وغیرہ میں کتب حدیث میں منقول ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کسی سفر میں، تو ہم 30 آدمی تھے، 30 آدمیوں کا ایک قافلہ تھا، اور ہم روانہ ہوئے۔ رات ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں ہمارے پاس کچھ نہیں تھا کھانے پینے کو، تو ہم نے قریب میں جو قبیلہ تھا ان سے اپنے لیے کچھ طلب کیا کہ بھئی ہمارے پاس کچھ توشہ نہیں ہے، تو تم کچھ کھانے پینے کو ہمیں دے دو، ضیافت کو کچھ دے دو۔ تو عرب میں ایک عام معمول تھا اس طرح کہ مسافر چلتے ہوئے کسی قبیلے میں اس نے جا کر پڑاؤ ڈال دیا، تو قبیلے کے لوگ گویا کہ اس مسافر کی خاطر تواضع کر دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ان سے طلب کیا، انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ اب ایسا ہوا کہ رات کو کسی وقت ان کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا، لہٰذا اب انہوں نے جیسے ان کے پاس دیہاتی انداز میں کچھ علاج معالجے کے جو طریقے تھے انہوں نے استعمال کیے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اسے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ باہر کا ایک قافلہ آیا ہوا ہے، تو ان کے پاس کسی کو بھیجتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کسی کے پاس کوئی علاج ہو۔ تو لہٰذا انہوں نے ایک باندی کو بھیجا، اور وہ باندی ہمارے پاس آئی اور آ کر کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو، قوم کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، تو تم میں سے کوئی آدمی ہے جو کوئی دم درود وغیرہ کرتا ہو؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں میں کرتا ہوں، لہٰذا میں ان کے ساتھ چل پڑا گیا، اور ان کے ساتھ جا کر میں نے اس شخص کو جس کو بچھو نے ڈسا تھا اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ بعض روایت میں کہ 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور وہ اس سے بھلا چنگا ہو گیا۔ اچھا، جانے سے پہلے جو ہے وہ ہم نے ان سے کہا کہ ہاں دم تو کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے تم سے مہمان نوازی کے طور پر کچھ طلب کیا، تم نے کچھ نہیں دیا، تو اب ہم دم نہیں کریں گے جب تک کہ تم کچھ جو ہے اس کے عوض میں، کچھ معاوضے میں ہمیں کچھ دے نہ دو۔ تو انہوں نے مقرر کر لی کہ ہاں ٹھیک ہے ہم دے دیں گے، اور انہوں نے بکریوں کے ایک ریوڑ جس میں 30 بکریاں تھیں وہ مقرر کر دی کہ اگر تم نے جو ہے وہ دم کر دیا، کچھ فائدہ ہو گیا، تو یہ 30 بکریوں کا ریوڑ ہے، یہ تمہارا ہو گیا، تم لے جانا۔ چنانچہ کہتے ہیں میں نے جا کر دم کیا، اور وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر، اور وہ شخص بھلا چنگا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے وہ 30 بکریاں جو تھی، 30 بکریوں کا جو ریوڑ تھا وہ ہمیں حوالے کر دی، وہ ہم نے لے لیے، لے کر واپس آ گئے قافلے میں۔ یہاں پہنچے تو کچھ دوستوں نے کہا کہ اس کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور 30 آدمی تھے، 30 بکریاں تھیں، تو ایک ایک بن جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ لہٰذا اس بکریوں کے ریوڑ کو ہم نے ساتھ رکھا، اور جب واپس پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مدینہ منورہ واپس پہنچے، تو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا، پورا قصہ ہم نے سنا دیا کہ ایسے ایسے واقعہ پیش آیا، تو یہ بکریاں ہم نے لے لی، تو یہ بکریاں استعمال کرنا اور لینا ہمارے لیے جائز تھا یا نہیں تھا، جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ ایک دم ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ ایک دم ہے؟ آپ نے فرمایا خُذُوهَا، یہ بکریاں لے لو، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، میرا بھی اس میں حصہ رکھو، مجھے بھی اس میں سے حصہ دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے یہ کہا کہ میرا بھی اس میں حصہ رکھو، تو اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی یا آپ ان کے مال میں سے کچھ لینا چاہتے تھے، بلکہ اس لیے کہ چونکہ ان کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ پتہ نہیں یہ مال حلال ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں ہے،
تو ان کے اس شبہ کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ میرا بھی اس میں حصہ رکھو، تاکہ ان کے دل سے وہ شبہ اچھی طرح دور ہو جائے کہ دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ بالکل جائز ہے، حلال ہے، تو لہٰذا آپ نے گویا ان کو بتا دیا کہ تمہارا اس طرح یہ لینا حلال ہے۔ اسی طرح سنن نبی داؤد میں ایک اور صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلکہ پہلے کافر تھے، وہ آئے آپ کے پاس اور آ کر اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مدینہ منورہ میں اسلام قبول کیا، کچھ ابتدائی باتیں جیسے دین کی تھی وہ اس نے سیکھی، اور سیکھ کر وہ واپس اپنے گھر کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہوا۔ تو یہ قافلہ تھا، جب وہ روانہ ہوئے تو راستے میں ایک قبیلے کے پاس سے ان کا گزر ہوا، اور اس قبیلے میں کوئی شخص تھا جس پر دورے پڑتے تھے، جنون کے دورے پڑتے تھے، اور انہوں نے اس کو زنجیروں میں باندھا ہوا تھا، باندھ کے رکھا تھا۔ تو جب ہمارا ان کے پاس سے گزر ہوا تو وہ قبیلے کے لوگوں نے ہم سے کہا کہ تم اس شخص کے پاس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کے پاس سے آئے اور ہم نے سنا ہے کہ وہ خیر لے کر آیا ہے، بہت سا خیر، بہت سی بھلائی وہ دنیا میں لے کر آیا ہے، تو کیا تمہارے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ تم ہمارے اس آدمی کو دم کر لو اور یہ درست ہو جائے، ٹھیک ہو جائے؟ تو کہتے میں نے کہا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، لہٰذا میں نے اس کو 3 دن تک صبح شام سورہ فاتحہ پر دم کیا۔ 3 دن میں صبح شام دم کرتا، سورہ فاتحہ پڑھتا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اپنا تھوک اس پر ڈالتا، اور 3 دن کے بعد وہ اٹھا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور بالکل درست ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے مجھے عوض کے طور پر، بدلے کے طور پر 100 بکریاں دی۔ تو میں، جیسا کہ ان کا معمول تھا، دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، تو یہ بکریاں میں لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا؟ تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ہاں لے لو، لعمری لمن اکل برقیت باطل فقد اکلت برقیت حق۔ لوگ جو ہے وہ گویا کہ غلط سلط باطل دموں کے ذریعے سے لیتے ہیں، تو تم نے حق اور صحیح دم کر کے لیا ہے، تم لے لو، تمہارے لیے درست ہے، جائز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ اسی طرح بیہقی کی ایک روایت ہے، سنن بیہقی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے فیہ شفاء من کل داء الا السام والسام الموت، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ موت جس کی مقرر ہے وہ تو ظاہر ہے کہ آئے گی، اس کا تو کوئی اس سے تو بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے المعجم الاوسط میں حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، صاحب ابن یزید ایک چھوٹے صحابی تھے، تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوذنی بفاتحۃ الکتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے مجھے دم فرمائے، اور آپ نے میرے چہرے پر ایسے تھتکارا، سورہ فاتحہ پڑھ کر مجھے سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کیا۔ اسی طرح مسند بزار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ فرمایا آپ نے کہ اذا وضعت جنبك في فراشك وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله احد فقد امنت من كل شيء الا الموت، فقد امنت كل شيء الا الموت، کہ جب تم اپنا پہلو بستر میں رکھ دو، بستر میں تم لیٹ گئے، اور بستر میں لیٹنے کے بعد تم نے سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد یہ پڑھ لیے، تو ہر بلا سے، ہر آفت سے تمہاری حفاظت ہو گئی سوائے موت کے، کہ موت اگر مقرر ہے اس بستر میں تمہارے لیے آنا، وہ تو آ کر رہے گی، وہ تو آ کر رہے گی، اس کے علاوہ گویا تم نے اپنے آپ کو ہر بلا سے، ہر آفت سے گویا محفوظ کر لیا جب تم لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد تم نے پڑھ لیے۔ تو ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ اہمیت والی اور بہت زیادہ فضیلت والی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فضیلتیں سمیٹنے اور حاصل کرنے کی توفیق